بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 183 183۔ فرحاد کہاں چھپا ہے، اسے بھی اپنے پہلو میں بلا لو۔ میں بھی سامنے آ کر سونیا کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی، مگر اس کے لیے وہ محض کھلونا تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، یہ دیکھو۔ اس نے اپنا دانا ہاتھ دائیں طرف کی دیوار پر زور سے مارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار ہل سی گئی۔ اس کا وہ ہاتھ کونی تک دیوار کے اندر گھس گیا۔ اس حصے کی اینٹیں ادھر ادھر گری، پھر وہ ہاتھ باہر آیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اس طرح تو یہ ہمارا کچوبر نکال دے گا۔ اگر یہ مجھے اور سونیا کو ملا کر اپنی ہتھیلیوں میں دبوچ لے تو ہم دونوں کا اس طرح برتھا بن جائے گا کہ عورت اور مرد کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک ہتھیلی بددستور اپنی آنکھوں پر سایہ کیے ہوئے تھی اور ہمیں گولیاں چلانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بڑی صفاقی سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کی ٹانگیں چیر کر 4 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ ہم اس کی رفتار کا اندازہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا تھا، مگر ہم بھی جان بچا کر بھاگنے نہیں آئے تھے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح ریکارڈ روم تک پہنچنا تھا۔ ہم پیچھے ہٹتے ہوئے دوسرے کوریڈور کی طرف مڑ گئے۔ وہاں بھی بلب روشن تھے۔ اچانک ہی مجھے تدبیر سوجی۔ میں نے سونیا کے اشانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، فی الحال اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آؤ ہم ان کمکموں کو بجھا دیں۔ یہ کہتے ہی میں نے دور تک نظر آنے والے بلب پر فائرنگ شروع کر دی۔ سونیا نے پلٹ کر دوسری طرف کے کمکموں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ جب وہ فولادی انسان ہمارے کوریڈور کی طرف مڑنے کے لیے آیا، ہمیں اس کی گراہٹ سنائی دی۔ وہ کرہ لہجے میں بولا، فرحاد تم بہت زیادہ چلاک بننے کی کوشش نہ کرو، تم اندھیرا کرنے کے بعد بھی اپنے سپر ماسٹر تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا ذرا سی بھی آہٹ پیدا کیے بغیر اس کے قریب پہنچ گیا، پھر دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس وقت وہ کہہ رہا تھا، سپر ماسٹر نادان نہیں ہے، میں سمجھتا تھا کہ تم اس طرح کی تاریکی پھیلا کر مجھے بے بس اور مجبور بنانے کی کوشش کرو گے، لیکن میرے پاس ٹارچ ہے، یہ دیکھو۔ اندھیرے میں رہ کر گھر گھر کی آواز ابھرنے لگی۔ اس کی کھوپڑی سے کچھ چیز گھومتی ہوئی ابھر رہی تھی اور ٹارچ کی طرح روشن ہو کر چاروں طرف روشنی پھینک رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ہم انسانوں کی طرح سامنے ہی دیکھ سکتی تھی۔ روشنی ہوتے ہی اسے صرف سونیا نظر آئی۔ اس نے گھرا کر کہا، فرحاد کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے اچھل کر پوری قوت سے اس کی کمر پر ایک لات ماری۔ وہ ذرا سا لڑکھڑا گیا۔ اگر وہ کوئی گوشت پوش کا انسان ہوتا تو میری لات کھانے کے بعد زمین چاٹتا ہوا نظر آتا، مگر وہ لڑکھڑانے کے بعد فوراً ہی سنبھل گیا اور اب گھرا کر میری طرف پلٹ رہا تھا۔ میری طرف پلٹنے میں بھی کافی وقت صرف ہو رہا تھا۔ جب اس نے پوری طرح گھوم کر میری طرف دیکھا تو اسی وقت سونیا نے اچھل کر اس کی کمر پر زوردار لات ماری۔ اگر تم سپر ماسٹر ہو تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم سے لاتیں کھا رہے ہو۔ اس بار سونیا کی طرف پلٹنے کی بجائے گھراتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اس کے سر پر گھومنے والی ٹارچ پر فائرنگ کی، مگر اس کی ایک ہتھیلی آنکھوں کی حفاظت کر رہی تھی اور دوسری ہتھیلی سے وہ ٹارچ کی حفاظت کر رہا تھا۔ میری فائرنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، مگر سونیا نے اس کی پشت کی جانب سے فائرنگ کی۔ جتنی دیر میں وہ اپنی ہتھیلی پیچھے کی طرف لے جاتا، اتنی دیر میں وہ گولی گھومتی ہوئی ٹارچ کو گول کی زد میں آ جاتی۔
پھر ایک بار طریقی چھا گئی۔ وہ فولادی مجسمہ میری طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ اس کے بھاری برکم قدموں کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہے۔ میں نے اندازے سے پھر ایک بار اس کی آنکھوں کی طرف فائرنگ کی۔ اس بار اس کی آنکھوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ پھر اس کے اندر بجلی کا کوئی تار جلنے لگا۔ آگ کے ننھے سے شعلے مجھے دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد اس کے اندر سے پٹاخوں جیسی آوازیں آنے لگی۔ شاید اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی۔ سونیا اس کے پیچھے سے بہت دور چلی گئی۔ میں بھی اس کے سامنے سے دور ہٹ گیا۔ اب اس کے اندر سے کس قسم کی گیس نکل رہی تھی، جیسے اسٹیم انجن سے پاپ نکلنے کی آواز آتی ہے، بس ویسی ہی آواز آ رہی تھی۔ گیس ہلکے ہلکے گیس نکلتی جا رہی تھی۔ وہ مجسمہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکتا جا رہا تھا، پھر یکدم فرش پر اوندھے ہو گیا۔ بے جان مجسمہ سے وقتی طور پر زندگی ملی تھی، وہ مر چکا تھا۔ ہم تھوڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا، اس کے قریب پہنچا۔ اس کا ایک فولادی ہاتھ دوسری طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسٹین گن کو آگے بڑھا کر اسے ذرا سرکایا اور دوسری طرف خاموشی سے سرک گیا۔ اسے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ واقعی مردہ ہو چکا تھا۔ سونیا اس پر چڑھ کر اسے قدموں سے رونتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، پتہ نہیں یہ شیطان اور کیسے حربے استعمال کرے گا، بہت سنبھل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تمہاری یہ باتیں بھی وہ شیطان سن رہا ہوگا۔ الو کا پٹھا ہے، اس جزیرے میں لوگ اس کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے حکم سے مر جاتے ہیں۔ اب یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں شیطان سے بچا رہی ہے۔ ہاں فراد، اس اندھے کی طاقت کا نام ہی خدا ہے، مگر تم خدا کو بھول چکے ہو۔ میں کیا کروں جبکہ میں خود کو بھی نہیں پہچان رہا ہوں۔ باوجود اب میں اس خدا کو تسلیم کر رہا ہوں، رفتہ رفتہ اس کی عظمت کو بھی سمجھ لوں گا۔ ہم دونوں پھر اس روبوٹ پر چڑھ کر اس پر سے گزر کر عمارت کے روشن حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ دور کسی کوریڈور والی روشنی ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔ ہم دائیں طرف مڑتے ہوئے دوسری سمت بڑھنے لگے۔ ذرا آگے جا کر میں رک گیا، پھر سونیا کی طرف بولا اور کان میں آہستہ سے کہا، وہ کم وقت ہماری باتیں سن لیتا ہے۔ ہم روشنیوں کیوں جاتے ہیں مگر اپنی آواز اس تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ سونیا نے منہ پھیر کر میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، سرگوشی کے بہانے تم میرے قریب تو ہوتے ہو۔ ایسے وقت تاریکی ہو تو تصور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، روشنی سے گھبراتی ہیں، اس کے باوجود بدن کی اجلی دھنک چھپا نہیں سکتی۔ اس وقت میرے اطراف کتنے ہی رنگ بکھر گئے تھے۔ اس کے دوران میں نے خیال نہیں کیا تھا، مگر اب خیال آیا تھا کہ یہ رنگ برنگے جذبات کے رنگ سے کتنا اچھا لگ رہا تھا، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ قریب آؤ تو جلا کر دیکھتا ہوں، تمہیں پا کر دیکھتا ہوں۔ آپ کہیں گے تو میں اتنی خطرناک سچویشن میں بھی شاعری کرنے لگ جاؤں گی، لیکن میری طرح آپ اس تجربات سے گزرے تو یقین آ جائے گا۔ سونیا جیسی خیالی دوشیزہ پہلو میں ہو تو سپر ماسٹر جیسے شیطانوں سے لڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ایسی چھوئی موئی سی عورت نہیں تھی، اس سے بہت سے لوگ دوڑنے لگتے تھے، اور اپنے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اندھیرا دیکھ کر ڈرنے لگتی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے آواز باختہ کر دیتی ہیں، مگر میری سونیا بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی اور سب کے سامنے چل کر جاتی تھی۔ جب میں بہکنے لگا تو فوراً الگ ہو گئی، پھر وہ دوسری طرف منہ پھیر کر بولی، بس میں نے تمہیں پا لیا۔ اس جیت کی خوشی میں اب میں آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھوں گی اور شیطان کا سر کچل کر رکھ دوں گی۔ میری محبت کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والا زندہ نہیں رہے گا۔ میں نے بڑی محبت اور عقیدت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری جان، ابھی جذبہ میرے اندر بھی ہے اور وہ شیطان میرے ہاتھوں تمہیں مار ڈالنا چاہتا تھا، اب وہ ان ہاتھوں سے مرے گا۔ میری بات ختم ہوتی چاروں طرف سے کہکے سنائی دینے لگے۔ کہیں چھپے ہوئے اسپیکر سے سپر ماسٹر کہہ رہا تھا،
بیٹے فرہاد، تمہارا دماغ صرف مجھ تک پہنچ سکتا تھا، اسے میں نے بیکار کر دیا۔ اب تمہارا دماغ یہ سوچ کر بھی نہیں سکتا کہ اس وقت میں کہاں ہوں اور کس طرح اپنی حفاظت کر رہا ہوں۔ سونیا نے سر اٹھا کر اونچی آواز میں کہا، شیطان کے بچے، میرے پاس تو سوچنے کے لیے عقل ہے، میں ثابت کر سکتی ہوں کہ اس عمارت میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ کیسے ثابت کرو گی؟ سونیا نے جواب دیا، یہ تو سامنے کی بات ہے کہ بجلی فیل ہوتے ہی تو بھی فیل ہو گیا تھا اور تیری آواز بھی مر گئی تھی۔ اب اس عمارت میں دوسرے جنریٹر کو آن کرنے کے بعد تو پھر بکواس کر رہا ہے، ہمیں فریب دینا چاہتا ہے، بظاہر خود یہاں موجود نہیں ہے۔ ہم تجھے ہر صورت میں گو شکل سے نہیں پہچانتے، مگر یاد رکھ، یہاں جو بھی زندہ نظر آئے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک؟ میں نے سر ہلا کر کہا، یہاں مرنے والوں کی فہرست زیادہ ہوگی اور وہ شیطان بھی انجانے طور پر شامل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں سونیا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ جب ایک روشن کوریڈور قریب آیا تو میں نے سونیا کے کان میں سرگوشی کی، یہاں بھی روشنی نظر آئے ہم وہاں کمروں پر فائرنگ کرتے چلے جائیں گے تاکہ وہ ہمیں اسکرین پر نہ دیکھ سکے۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار سے ذرا سرکتے ہوئے روشن کوریڈور کی طرف جھانک کر دیکھا، وہاں بھی ویرانی تھی۔ میں نے ذرا اور آگے قدم بڑھا کر دیکھا، اسی وقت اسپیکر سے آواز آئی، بزدلوں کی طرح جھانک کر کیا دیکھ رہے ہو؟ مرد ہو تو سامنے آؤ۔ میں اچھل کر سامنے آیا، پھر فوراً دور تک نظر آنے والے کمروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سونیا کے اسٹین گن نے بھی گولیاں برسانی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ اس تاریکی میں اس کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی۔